आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इमरान खान दौरे हुकूमत में चौथी बार कम अज़ कम अपोजिशन एक बार फिर कॉन्फिडेंट है कि हुकूमत ख़त्म कर देंगे, इमरान खान का तख्ता उलटने वाला है और इस दफ़ा इसके लिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की यकीन दहानी कराई गई है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 48 से 72 घंटों के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी और ये भी कहा गया है PDM के हलकों की जानिब से कि हुकूमत गिरा दी जाएगी। आज इस सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। याद रहे कि ये ताल्लुक़ PDM और PPP ताल्लुक़ और PDM में PPP शामिल थी, चंद महीने पहले ख़त्म हो गया था और काफ़ी सौर नोट पे काफ़ी तलखी के माहौल में ख़त्म हुआ था। एक बार फिर आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान मिले हैं। कल गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने, जैसे मैंने आपको बताया, कहा कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए उनका दावा था कि अपोजिशन के नंबर पूरे हो चुके हैं और ये बस अब तहरीक आने ही वाली है। तहम उनका कहना था कि हुकूमत गिराने के बाद नई हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, जब वो मरहला आएगा तो फिर इसका फ़ैसला कर लिया जाएगा। गोया कि जैसा कि इससे पहले हमें बार बार इस इबाम का हम जिक्र करते रहे हैं, इस प्रोग्राम में बार बार आपको इस हवाले से बताते रहे हैं कि ये अजब सी कैफियत है कि हुकूमत गिराने के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि अब क्या किया जाए। इसके बाद की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अपोजिशन के पास कलीदी सवालात के जवाब अभी तक नहीं हैं। अलबत्ता नून लीग का दावा है कि हुकूमत के 20 से ज़ायद अरकान अपोजिशन की हिमायत कर रहे हैं। शायद इसी बुनियाद पर अपोजिशन पिछले कई रोज़ से नंबर पूरे करने के दावे भी कर रही है। दावे बहरहाल बेशुमार है। PTI के अंदर से भी जो तोड़ फोड़ का जो है ना वो सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट जो है उसको इस बात का बिल्कुल कतई तौर पे इल्म है कि उनके कौन कौन से लोग जो हैं इस वक्त फेंस पे बैठे हुए हैं, कौन से लोग जो है फेंस क्रॉस कर चुके हैं। अगले हफ्ते के अवाइल में जो है एक क्लियर कट सिचुएशन जो है आ जाएगी। ये मेरा ख्याल है अगले 24 से 48 घंटे में इसका फैसला हो जाएगा। इसी दौरान अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है और इस वक्त हुकूमत मुखालिफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जारी है। आज पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। आपको याद रहे कि ये पहली बार नहीं है। बिलावल भुट्टो इस किस्म के अल्टीमेटम इमरान खान को पिछले कई साल में कई बार दे चुके हैं। हम खुद इनकी तस्दीक नहीं कर सकते, मगर बताया जा रहा है कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा तैयार किया है। साथ ही आज अपोजिशन ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के लिए मतलूबा अरकान की दस्तखत के साथ दरख्वास्त तैयार कर ली है, लेकिन अभी ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुँची है। न जाने क्यों नहीं पहुँच रही है। दरअसल आइन के तहत कौमी असम्बली के 1/4 यानी 86 अरकान अगर स्पीकर कौमी असम्बली को रिक्वेजिशन भेजें तो 14 दिन में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। इस वक्त कौमी असम्बली में हुकूमत को 179 और अपोजिशन को 162 अरकान की हिमायत हासिल है, यानी हुकूमत को 17 अरकान की बरतरी है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों को राम करने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रही है। 2 रोज़ कबल वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी बरादरान से लाहौर जाकर मुलाकात की और आज मूली सुलही इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मिले, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर कहा कि नस्लों से हमारे ख़ानदानों ने हमेशा वादों का एहतराम किया है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिल के काम करेंगे। और बज़ाहिर ये लगता है कि फ़िलहाल हुकूमती इत्तेहाद जो है या मखलूत हुकूमत के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस मौजू में बात करते हैं और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना गफूर हैदरी, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमाए इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि 2-3 दिन पहले, कल बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि अगले 2-3 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी, और क्या हम कह सकते हैं कि अगले 4-5 दिन में इस हफ्ते के दौरान ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है कि हम 2-4 दिन में तहरीक अदम एतमाद मूव करेंगे। ज़ाहिर है कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी तो उसका एक तरीक़ेकार है, उसमें दिन लगेंगे, लेकिन जहाँ तक हुकूमत ख़त्म होने की बात की आपने, मेरे ख्याल में अब के बार हुकूमत इंशाल्लाह ख़त्म होगी। उसकी वजह यह है कि हमारे
दाने मुकम्मल है और बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल है और इस वक्त जरदारी साहब भी मौलाना साहब के यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, तो ये मशावरत जारी है। मौलाना साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि हमारे दाने मुकम्मल हैं, ये बताइए कि ये बात भी तैयारी मुकम्मल है कि अदम एतमाद हो, इमरान खान अदम एतमाद हार जाएं तो फिर क्या होगा? फौरी एक नई हुकूमत बनेगी, वज़ीर आज़म कौन होगा और कितने दिन के लिए हुकूमत होगी, फौरी इलेक्शन होगा या कुछ माह बाद होगा? ये बहुत ही कलीदी बात है ना, इससे जुड़ी हुई बातें हैं। ये तो फैसले हो चुके होंगे जब आप अदम एतमाद मूव कर रहे हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हमारी क़यादत ने ये फैसला किया है कि इमरान जब तक नहीं हटेगा उस वक्त तक इन मसाइल पर हमने बात नहीं करनी। तो जिस दिन हट जाएंगे तो फिर ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो इस दौरान हुकूमत किसकी होगी मौलाना साहब? नहीं, जब वो हट जाएंगे तो हमारे पास मौका तो है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बस इधर से ये हट गया तो 5 मिनट में फिर दूसरा बैठ गया, तो ये तो सिलसिला फिर चलता रहता है। जो आईनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हमारी तैयारियां मुकम्मल है। गोया कि उम्मीद ये है, हम अवाम के लिए आपका पैगाम ये है कि एक बार इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, उसके बाद अपोजिशन सर जोड़ के बैठेगी और इन सवालों के जवाब ढूंढेगी कि फौरी इलेक्शन कराना है, थोड़े दिनों बाद कराना है और कुछ महीनों बाद कराना है या अपने वक्त पे कराना है, और अब वज़ीर आज़म कौन हो। तो अगर इसकी तैयारी नहीं तो इसमें तो कई दिन लग सकते हैं ना मौलाना साहब? मैंने कहा कि ये मतलब आपने कहाँ से अखज़ किया? अच्छा, आप बताइए कितने वक्त में ये मुकम्मल हो जाएगा? चंद घंटों में हो जाएगा ये काम? नहीं, देखें, जब अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो उसमें भी दिन लगते हैं ना, कि जब स्पीकर इजलास बुला ले और उस आईनी मुद्दत में वो इजलास बुला लेगा। इजलास के बाद जब अदम एतमाद मुकम्मल हो जाएगा तो पहले से जो मशावरत हुई है उस वक्त फिर बैठ के सब सारी चीजें तय करेंगे। उसी के मुताबिक स्पीकर आएगा, उसी के मुताबिक वज़ीर आज़म आएगा, ये सारी चीजें फिर मशावरत से होंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुशावरत क्यों नहीं करना चाहते? अगर इसकी तैयारी हो जाए तो मज़ायक़ा क्या है? बस आप बड़े सीनियर शख्स हैं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन इन चीज़ों को समझना चाहिए और कबल अज़ वक्त जो है अपने सारे पत्ते शो नहीं करना चाहिए। तो ये फरमाइएगा कि अब इस हवाले से पहली चीज़ तो ये है कि असम्बली का इजलास रिक्विजिशन करना है। पहले अलिफ बे में तो ये चीज़ शामिल है, तो ये तो अब हो जाएगा कल, और असम्बली का इजलास तो फिर जो आइनी मुद्दत है उसके हवाले से हम इख्तिताम हफ्ता या आइंदा हफ्ते के शुरू में फिर हम देख लेंगे। देखिए, रिक्विजिशन भी करेंगे, फिर इजलास जब बुलाया जाएगा तो फिर करारदाद भी आएगी, फिर चार्ट शीट होगा, फिर उसके बाद फिर उस आईनी मुद्दत में स्पीकर ने इजलास बुलाने का पाबंद होगा, वो इजलास बुलाएगा, फिर अदम एतमाद होगा। तो इसमें तो लगेंगे। मैं इन मामलात में तिफल मकतब हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें तो फिर चंद दिनों की बात तो नहीं लग रही मौलाना साहब, ये तो कुछ हफ्तों की बात तो है कम से कम। कुछ हफ्तों की नहीं, हफ्ता 10 दिन। 10 दिन मतलब यानी कि लग सकते हैं। हाँ, अच्छा 10 दिन, 2 हफ्ते रख ले मौलाना साहब, 2 हफ्ते। चलो 2 हफ्ते ही आप कह दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कि जो तरीक़ेकार है ना तो उसके मुताबिक होगा ना। जी। ऐसा भी नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक आपने पेश कर दिया और उधर से वो हट गया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बहुत ही पुरमग़ज़, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हमसे कर रहे थे मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से। अब इसका आज़ाद गैर जानिबदार तज्ज़िया हासिल करते हैं और क्या इस वक्त की मालूमात है। हमारे साथ नामवर सीनियर सहाफ़ी होंगे एक छोटे से वक्त के बाद। अपोजिशन एक बार फिर इमरान खान हुकूमत के जाने के लिए 48, 72, 96 घंटे चंद दिनों की बात कर रही है। उसकी तैयारी कितनी है और इस हवाले से क्या कुछ हो चुका है, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमें बता रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त हैं। अब इस पूरी सूरत हाल का बाखबर जायज़ा
पुरमख्स तज्ज़िया हासिल करते हैं। पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है और हमारे मकबूल प्रोग्राम नुक़्ता नज़र के को-होस्ट जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी और जिन गुफ्तगू में बात हुई थी, कलीदी जवाबात नहीं हैं अपोजिशन के पास। आज अपोजिशन और PDM और मौलाना फजलुर रहमान ये कह तो ज़रूर रहे हैं कि 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे, ये सारी चीज़ें हैं, मगर एक सवाल का भी जवाब नहीं। और अभी आपने सुना JUI मौलाना गफूर हैदरी साहब ने, वो कहते हैं कि पहले हम ये कर लें, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर हम इसका फैसले कर लेंगे। स्पीकर कौन हो, कौमी असम्बली हो, फौरी इलेक्शन हो, चंद दिन की हो, वज़ीर आज़म कौन हो, 3 महीने की हुकूमत हो, 6 महीने की हुकूमत हो। गोया कि वो जो मामलात अनरिजॉल्व है कि बुनियादी मामलात, वो सिचुएशन बदली नहीं है। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो अपोजिशन के जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, वो बहुत पुरजोश भी हैं और मुतमईन भी हैं। उनमें से जिन लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि वो अपने पत्ते ठीक तरीके से खेल रहे हैं और अपने मकासद वो हासिल कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं हमने फ़ैसले कर लिए हुए हैं, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन स्पीकर होगा, कौन वज़ीर आला होगा, लेकिन ये हम बताना नहीं चाहते। यानी वो प्रेस को ना बताना चाहते हैं, ना इस डिस्कशन में उलझना चाहते हैं। अच्छा शामी साहब, मुझे ये फरमाइएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये जो दावे होते हैं, चाहे वो निजी गुफ्तगू में हो, चाहे वो पब्लिक हो, आप देख रहे हैं, चले सारी ज़िंदगी नहीं तो पिछले 3-4 साल के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस और वो तमाम बातें और वो तमाम दावे और वो तमाम गुफ्तगू और वो अंदाज़, वो तो हम बार बार देख चुके हैं। लेकिन आपकी ज़ाती मालूमात तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि ये तमाम फ़ैसले जो कलीदी फ़ैसले हैं, जिसकी ज़रूरत है इस किस्म के इक़दाम से पहले, वो वाकई फॉर्मली हो चुके हैं और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी और ये सब जो हैं, ज़रदारी साहब, ये सब इसको एग्री कर चुके हैं? आपको यकीन है इस बात का? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में नवाज़ शरीफ साहब और ज़रदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कोई तबादला ख्याल हो चुका है और उनको ज़्यादा परेशानी इसकी नहीं है। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन सब के बग़ैर भी हम अपना काम कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के अंदर जो हैं और जो टूट फूट हो रही है, उस पर भी तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। अब ये मामला अब इस सतह पे आ गया है या इस जगह पहुंच गया है कि अब अपोजिशन पीछे हट नहीं पाएगी, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ आए पहले या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आए पहले। अगर वो कुछ करेगी नहीं तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जिस तयक्कुन के साथ, मेरी मदद फरमाइए, मेरी मदद के साथ अब बातें की जा रही हैं जी, वो जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, जाहिर है कि आपकी बहुत ही तजुर्बा है, आप बहुत ही बारीक बीनी से इन चीज़ों को देखते हैं, आप समझते भी हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपका क्या मालूमात है, आपका क्या अंदाज़ा है कि क्या फ़ैसला हुआ है कि इलेक्शन फौरी होंगे, कुछ हफ्तों के बाद होंगे, कुछ महीनों के बाद होंगे? आपका क्या अंदाज़ा है, क्या फ़ैसला किया इन्होंने? नहीं, मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर तो इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ वक्त तो उसमें लगेगा। और लेकिन असल बात यह है कि आया इनके नंबर पूरे हैं। अब जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो भी कोई इत्मीनान से तो नहीं बैठे हुए, वो अपनी ताकत मुश्तमा करने में लगे हुए हैं। तो अब ये एक घुमसान का रंग पड़ने वाला है। तो इसके बारे में का रंग जो है, इसका फैसला तो बैठकर इसका फ़ैसला तो ये दो क़ुव्वतें नहीं कर सकती ना। ये सिर्फ इमरान खान का और ज़रदारी का और नवाज़ का और फजलुर रहमान का मुकाबला तो नहीं है ना। ये इसमें फ़ैसला कुल किरदार तो होना है, कहीं और होना है। आपको यकीन है कि वो फ़ैसला हो चुका है जिसकी बुनियाद पर अब हम ये कहें कि जी के, क्योंकि उसके बगैर तो शामी साहब नहीं होगा ना। देखिए, माजी में तो उसके साथ भी नहीं होता रहा। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तो उन ताकतों के साथ भी मुमकिन नहीं हो पाई थी।
لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ہلکے غیر جانبدار ہیں اور ٹیلی فون کالز نہیں آ رہی اور سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیا جا رہا، تو سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود طے کرنے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اگر یہ بلف کھیلا جا رہا ہے یا حقیقی طور پر ایسا ہے، یہ تو اب آنے والا ویسے وقت کیا بتائے آپ گا۔ کا تجربہ ہے لیکن شامی صاحب، کیا واقعی پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وسط مدتی حکومت تبدیل ہو رہی ہے، وزیر اعظم ایک اور وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر رہا ہے، اور یہ تمام قوت جو ہے یہ لا تعلق ہے، وہ اب نہیں جاننا چاہتی کہ پاکستان میں کل کس کی حکومت ہو، کون آئے کون جائے، ان کا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس انداز کی لا تعلقی ہے جو کہ تاریخی ہے اور مثالی ہے، آپ کو یقین ہے؟ دیکھیں خان صاحب، یہ تو یقین کا معاملہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے پلیئر ہیں وہ اطمینان رکھتے ہیں کہ ان کے پاس فری ہینڈ ہے اور وہ اپنی گیم کھیل سکتے ہیں، تو ان کے اندر جو اطمینان کی لہر ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے۔ ان کو اس بات کی یقین دہانی ہے، چلے میں آپ سے پھر بار بار اصرار نہیں کر رہا کہ آپ کو کیا یقین دہانی ہے، ان کو اس بات کی یقین دہانی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا۔ ان کے اطمینان سے یہ بات نظر آ رہی ہے، جتنے وہ پرجوش ہیں، جتنا اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور تیقن سے بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایسا نہیں کرتے تھے۔ گویا کہ وہ کسی مدد کی، کسی سپورٹ کی، مستقبل میں کسی سپورٹ کی اور باہمی اعتماد کے متلاشی نہیں ہیں ہمارے سیاستدان اس قوت کے ساتھ۔ اب ہمت مردہ مدد خدا، اب غیب سے کوئی امداد مل جائے گی تو بڑا امید تو ان کی ہے۔ نہیں، مجھے تو اس وقت یقین آئے گا جب شامی صاحب کہیں گے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہوگا۔ دیکھیں اب میں تو وہ تک بات یہ ہے، وہ اقرار می کنم نہ انکار می کنم والی بات ہے کہ اب ہم تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا، اور چیزوں کو دور سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، تو دور سے چیزیں جو ہیں وہ ایسی جو اطمینان کی لہر ہے نا، وہ مجھے بڑی دلچسپ لگی ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا اطمینان میں نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی مصنوعی ثابت ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی طاقت کا اظہار کر سکیں اور طاقتور ثابت ہوں، تختہ ان کا نہ الٹا جا سکے، لیکن ان کے مخالف جو ہیں اب میرا خیال یہ ہے کہ کافی اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست اس سے معاف کیجیے گا فائدہ ہوگا، حکومت چلی جائے، اقتدار میں کچھ لوگ آ جائیں گے، جیسے آپ نے کہا کچھ مدت کے لیے آ جائیں گے، کچھ مدت کے لیے بھی وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہوتی ہے، پورا کابینہ بن جائے گی، زرداری صاحب کی وفاق میں بھی حکومت ہو جائے گی، صوبے میں بھی حکومت ہو جائے گی، ایک نیا رنگ بن جائے گا۔ لیکن دو کلیدی شخصیات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی طاقتور ترین شخصیات ہیں، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف۔ جس دن وہ آ کے کہیں اور براہ راست کہیں اور دو ٹوک کہیں اور غیر مبہم کہیں کہ آئندہ کا خاکہ کیا ہوگا اور وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے اور سمجھتے ہیں، وہ ہوگا میرے نزدیک حقیقی اور یعنی کہ باقاعدہ اپوزیشن کا روڈ میپ۔ یہ ابھی جتنی باتیں ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جو کہ بہاروں کے منتظر ہیں۔ دیکھیے مریم نواز شریف تو نواز شریف صاحب کا حصہ ہے نا، جی ہاں، ان کو تو دو الگ شخصیات نہیں نہیں کر جا سکتے، سکتا، بالکل وہ تو صحیح، یہی ایک دو ہی ایک ہے، شخصیت یہی دو ایک ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں اپنے داؤ پیچ کے اعتبار سے ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، تو مولانا جو ہیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ کوئی دم کرنے کی اور پھونکنے کی صلاحیت ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے، تو یہ سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دم پھونکنے کی، شامی صاحب، دم پھونکنے کی صلاحیت تو دوسری طرف بھی ہے، اگر وہاں سے دم پھونکا گیا تو وہ دم پھونکنا جو ہے نا وہ مثالی ہے۔ آپ دم پھونکنے کی صلاحیتوں کو نہ استعمال کریں، کہ دیکھتے ہیں کس کا دم نکلتا ہے اور کس کا دم کون دم پھونکتا ہے، یہ تو دیکھنا پڑے گا نا خان صاحب۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس پہ کوئی یعنی بہت مشکل ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں، مگر مزہ تو آ گیا نا شامی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب مجیب الرحمان شامی، بڑی دلچسپ جو آج کا سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔
خبر شب بریک، اس کے بعد نیوز ہیڈ لائن، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اصل پاکستان کی صورتحال کیا ہے، سامنے معیشت کے چیلنجز کیا ہے، عمران خان رہے یا عمران خان جائے، جو آئے گا کیا اس بوجھ کو اٹھا پائے گا، اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں وقفے سے قبل آپ نے تفصیل سے سنا وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تیاریاں کئی ہفتوں سے جاری ہیں اور پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے کی تیاریوں کے حوالے سے کبھی 48 گھنٹے دیے جاتے ہیں، کبھی 72 گھنٹے دیے جاتے ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے، کلیدی سوال یہ ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان رہیں یا کوئی اور اقتدار میں آئے، پی ٹی آئی حکومت میں ہو یا کوئی اور جماعت اقتدار میں آ جائے، ہمالیائی معاشی چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے گا۔ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے آج عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $119 تک جا پہنچی تھی، جو اب گر کے تقریباً $110 پر آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عالمی منڈی میں خام تیل کا بھاؤ مزید 4 ماہ $100 تک رہتا ہے تو پاکستان کا پیٹرولیم امپورٹ بل 100% بڑھ جائے گا۔ پچھلے مالی سال پاکستان نے $11 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی تھی، جو اس سال $21 ارب تک پہنچ جائیں گی اور ہماری چولے ہل جائیں گی۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں ایل این جی کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ گیس کی نہ صرف قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں بلکہ ایل این جی کے کارگو بھی نایاب ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایل این جی سے بننے والی سستی بجلی اب 45 سے 55% مہنگے یا ڈیزل فرنس آئل سے بنے گی اور قومی خزانے پر اس کی وجہ سے بھی بوجھ پڑے گا، لیکن بہرحال پاکستان کو سہارا ہے، اس کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں قطر کے ساتھ، جو کہ یقیناً پاکستان کو اسی قیمت پہ یہ گیس ملے گی جو اس کا معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے لیے شکریہ کہنا پڑے گا پی ایم ایل این حکومت کا، اور معاہدہ کیا تھا شاہد خاقان عباسی نے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل 10 روپے لیٹر اور بجلی 5 روپے یونٹ سستی ہو گئی ہے، بلکہ 4 ماہ تک یہ قیمتیں منجمد بھی رہیں گی۔ اس صورتحال میں یا پی ٹی آئی حکومت مدت پوری کرے گی یا کوئی اور نیا سیٹ اپ بنے، یہ حقیقت ہے کہ موجودہ عالمی منظرنامے میں پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں کمی گلے میں آ جائے گی۔ حکومت کب تک اپنی جیب سے ادائیگی کرے گی؟ صرف 3 روز میں یہ نوبت آ چکی ہے کہ پروفٹ مارجن میں کمی کا شکوہ کر کے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرول ڈیزل کی سپلائی میں رکاوٹوں کا خدشہ کا اظہار کیا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہتی ہے موجودہ صورتحال میں ان کے لیے خدا نخواستہ سروائیو کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل سستا ہونے کے بعد پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران عالمی منڈی میں خام تیل $16 فی بیرل مہنگا ہوا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور ہمارے امپورٹ بل پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ۔ فیصلہ کیا ہے کہ 10 روپے پیٹرول اور عوام کی خوشنودی کی خاطر حکومت نے 30 جون تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھانے کا جب اعلان کیا تو صرف 3 روز میں ہی لندن برینڈ 103 سے $119 فی بیرل تک دیکھا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ $10 عالمی منڈی میں خام تیل مہنگا ہونے سے ماہانہ $15 کروڑ کا خزانے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے۔ خام تیل کا درآمدی بل جو گزشتہ پورے مالی سال $11 ارب 35 کروڑ تھا، رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ہی $11 ارب 59 کروڑ تک پہنچ گیا۔ خام تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اضافہ برقرار رہا تو مقامی طلب کو دیکھتے ہوئے اس مالی سال صرف تیل مصنوعات کا امپورٹ بل ادا کرنے کے لیے حکومت کو لگ بھگ $21 ارب کا بندوبست کرنا پڑ سکتا ہے۔ خام تیل کی مد میں ادائیگیاں بڑھیں گی تو زر مبادلہ ذخائر پر اثر پڑ سکتا ہے، جو پہلے ہی 3 ماہ میں $25 ارب 15 کروڑ سے کم ہو کر $23 ارب 22 کروڑ رہ گئے۔ زر مبادلہ ذخائر کم ہونے سے روپیہ اپنی قدر کھوتا ہے۔ انہی 3 ماہ کے دوران ڈالر $176.51 سے بڑھ کر انٹر بینک میں $177.83 پر پہنچ گیا۔ حکومت اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو مستحکم رکھ کر مہنگائی کا زور کم کرنے کی کوشش کرے تو دوسری جانب کمزور ہوتا روپیہ درآمدی اشیاء جیسے دال، کوکنگ آئل وغیرہ کے دام بڑھا دے گا۔ مہنگائی حد سے بڑھے گی تو اسٹیٹ بینک شرح سود میں اضافے پر مجبور ہوگا۔ بیرونی قرضوں کی طرف حکومت اگر دیکھے گی تو ان کا حجم پہلے ہی $130 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ مقامی ٹیکسوں کی بات کریں تو حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کی خاطر فی لیٹر پیٹرول پر پی ڈی ایل $17.62 سے کم کر کے $1.81 کر دیا ہے اور سیلز ٹیکس 0 رکھا ہے۔ ایک جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پیٹرولیم امپورٹ بل میں 100% اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی ناپید ہو گئی ہے یا پھر اس وقت ایل این جی اسپاٹ پرائز پاکستان کی قوت سے باہر ہے، اور اسی صورتحال میں اسی پس منظر میں آج کوئلے کی قیمتیں بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں $410 پر ٹن کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے، اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل خبر ہے
پاکستان میں نہ صرف یہ کہ بجلی کی پیداوار میں بلکہ سیمنٹ میں اور دوسری مصنوعات میں کول امپورٹ ہوتا ہے، اور اس لیول کا کول جو ہے یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہو سکتا ہے۔ ویسے دوسری جانب ان دنوں ایل این جی کی اوسط قیمت $38 فی یونٹ ہے اور اسپاٹ پرائس $50 سے $60 فی یونٹ تک اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاری ہے، لیکن بہرحال جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، پاکستان قطر سے اوسطاً $11 کے ریٹ سے ایل این جی خریدتا ہے، اور اس سے بڑھ کے آج کل بلیسنگ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب ایل این جی نہ ملنے پر پاکستان کو مہنگے داموں ڈیزل یا فرنس آئل سے مہنگی بجلی بنانی پڑے گی۔ یہ ایک علیحدہ بوجھ ہے، کیونکہ ہم مکمل جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم قطر سے نہیں لیتے، ہم اسپاٹ سے ایل این جی خریدتے ہیں، اور اس کا بوجھ تو ہمیں اٹھانا پڑے گا جو خاطر خواہ ہوگا۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی کی اسپاٹ پرائس $60 تک جا پہنچی، جبکہ قطر کے ساتھ 2 طویل مدتی معاہدوں کے تحت پاکستان میں ماہانہ بنیادوں پر 6 کارگوز 13.37% برنٹ اور 1 سے 2 کارگو 10.2% برنٹ پر درآمد ہوتے ہیں۔ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی وجہ سے فیول سپلائی کو شدید بحران کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور بنگلہ دیش بھی ایل این جی کے بجائے مہنگے ڈیزل کو بطور ایندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ روس یوکرین جنگ نے پاکستان کے لیے ایل این جی امپورٹ کے آپشن بھی محدود کر دیے ہیں۔ ملک میں بجلی اور صنعتی ضروریات کے لیے ایل این جی کے ماہانہ 14 کارگوز کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت صرف 8 سے 10 کارگو مل پا رہے ہیں۔ عارف حبیب لمیٹڈ کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کی ڈیزل سے چلنے والی بجلی کی پیداوار جنوری میں کم از کم 7 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ ایل این جی پر مبنی پیداوار تقریباً 2 سال میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی ایندھن کی قیمتیں 1 سال پہلے کی اسی مدت کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہیں۔ نیپرا کے مطابق ڈیزل پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے سب سے مہنگا ایندھن ہے۔ ڈیزل سے تیار بجلی ایل این جی کی اوسط قیمت سے بننے والی بجلی سے 45 سے 55% مہنگی ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں اگر پاکستان میں ایل این جی کے بجائے ڈیزل سے بجلی بنائی جاتی ہے تو نہ صرف امپورٹ بل میں اضافہ ہوگا اور حکومت کی جانب سے بجلی پر دی گئی ₹5 یونٹ کی رعایت کا بوجھ بڑھے گا، بلکہ انرجی سیکٹر کے گردشی قرضوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ روس یوکرین جاری جنگ کی وجہ سے پاکستان کو نہ صرف مہنگے فیول کی خریداری کا سامنا ہے، بلکہ یہ بحران جاری رہا تو ملک میں درآمدی گندم، خوردنی تیل، گھی، کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی امپورٹڈ اشیاء بھی بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کی تقریب میں خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر نے ریکارڈ ٹیکس جمع کیا ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا تو پیٹرول ڈیزل اور بجلی سستی کر دی۔ پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں $5 یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور $10 لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ ماہر معیشت سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ اگلے 4 ماہ تک فیول اور بجلی کی قیمتوں میں ریلیف کا وعدہ ہے، جو کم کی گئی ہیں قیمتیں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کا باعث ہوگا۔ گویا سادے الفاظ میں پاکستان کی معاشی مصیبتوں میں خدا نخواستہ خطرناک اضافہ افق پہ نظر آ رہا ہے۔ تمام اشارے، شواہد اور ہمارے ایکشنز اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس پورے ماحول کا تفصیلی جائزہ لیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جب ہمارے ساتھ ان تمام امور کے ماہرین موجود ہوں گے۔ ایک بہت عمدہ پینل ہم نے تشکیل دیا ہے، ہمارے ساتھ ہوں گے جی اے صابری صاحب، سابق سیکرٹری پیٹرولیم ہیں، طاہر عباس صاحب ہوں گے، ہیڈ آف ریسرچ ہیں عارف حبیب لمیٹڈ کے، اور عمار ایچ خان ایکسپرٹ ہیں انرجی امور اور اکنامک افیئرز کے۔ بغیر ان تمام ہم اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ روس یوکرین جاری جنگ نے عالمی منڈیوں میں تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ اسی پس منظر میں وہ تمام انرجی ریسورسز جس پہ روس کا بہت بڑا اثر ہے، ان کی قیمتیں آسمان کو پہنچ رہی ہیں۔ 11 سال کی بلند ترین سطح پر آئل پرائسز ہیں، جو کہ آج ایک موقع پہ $120 تک پہنچ گئیں، جو کہ اب گھٹ کے $110 ہو گئی ہیں۔ ایل این جی پرائسز پوری دنیا میں ریکارڈ سطح پہ اور انتہائی تیزی سے راکٹ کی طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ کوئلے کی قیمتوں میں بھی بھرپور اضافہ ہوا ہے اور اب سے چند ہفتے پہلے کے مقابلے میں 2 گنا ہو چکی ہیں۔ اس وقت کوئلہ $410 فی ٹن ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اس کی معاشی مصیبتوں میں یا تکلیفوں میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔
दूसरी जानिब हुकूमत इस वक्त शदीद सियासी दबाव में है, जिसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में बिजली की कीमतें और पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, कई दूसरे माशी इंसेंटिव्स का ऐलान किया है। मगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, बिजली और पेट्रोल डीज़ल की कीमतें, जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। गोया अब इसका फ़र्क जो है वो हुकूमत अपनी जेब से अदा करेगी, जो कि पाकिस्तान के ख़जाने के लिए शायद इस सूरत हाल में एक नाकाबिल बर्दाश्त बोझ हो और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मैंने आपको बताया मौजूद हैं इस सूबे के 3 इंपॉर्टेंट माहिरीन। जी ए साबिक साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ताहिर अब्बास साहब हेड ऑफ़ रिसर्च आरिफ हबीब लिमिटेड, और अमार एच खान साहब हैं माहिर इकनॉमिक एंड एनर्जी अफेयर्स। ताहिर अब्बास साहब, आप पहले मुझे टेक दे दें कि ये जो एनर्जी प्राइसेस जो हमारी तेज़ी से बढ़ेंगी, और ख़ास तौर पर कोल और LNG और फ्यूल प्राइसेस, और फिर हमारा फ़ैसला कि हम इसको पास ऑन नहीं करेंगे बल्कि इसमें हम मज़ीद इसको हम सब्सिडाइज़ करेंगे, बिजली हम मज़ीद सस्ती करेंगे, गो कि महंगी होनी चाहिए, बहुत महंगी होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल हम सस्ता करेंगे, गो कि इस सतह से बहुत महंगा होना चाहिए, फिर हमारा LNG पे बड़ा निसार है। मजमूई तौर पे 4 महीने अगर हम इस सतह पे कायम रहेंगे तो इसके हमारे डेफिसिट पे, हमारे फिस्कल डेफिसिट पे, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे कितने तबाहकुन असरात होंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया अभी जो ये रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि रशिया जो है वो इस वक्त लार्जेस्ट जो है वो गैस एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, और थर्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्टर है। तो ये तीनों कमोडिटीज़ अगर आप देखें तो इनकी सिचुएशन जो है उसमें प्राइसेस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली जो है वो बढ़ गई हैं। अब प्राइसेस ग्लोबली बढ़ी हैं और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो रिलीफ देने के लिए मासेस को जो है वो प्राइसेस रिड्यूस किए हैं। तो हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 महीने अगर पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ती और तकरीबन जो 10 रुपये की 15 रुपये का जो PDL कम किया है, इसी तरह 13 रुपये का PDL डीज़ल पे कम किया है, और तकरीबन 2.28 रुपीज़ का जो है वो PDC क्रिएट किया है, तो 130 अरब रुपये अगले 4 महीने में गवर्नमेंट को इस मद में जो है वो सब्सिडी देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम अगले 4 महीने की एक एस्टिमेटेड जनरेशन अपनी निकालें बिजली की, और तकरीबन 52% जो है वो हमारे यहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल सारिफीन है जिन पे ये 5 रुपये की चीज़ जो है वो लागू होगी, तो ये तकरीबन 120 अरब रुपए की सब्सिडी ये बनती है। तो इन दोनों को अगर आप जमा करें तो ये तकरीबन 250 अरब रुपए का नंबर बनता है, जो कि अगले 4 महीनों में गवर्नमेंट ने इन अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी जो है वो देना होगा। जी साहब ये बताइएगा कि यकीनन ये पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा, आपने ख़ुद विटनेस किया है, मेरे ख्याल से आप ख़ुद गवर्नमेंट में थे, कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों का पाकिस्तान में जिस कीमत पे तेल दिया जा रहा है, अब तो खैर फिर भी कोई मुनासिबत है, पहले तो कोई मुनासिबत ही नहीं होती थी, चाहे 2007 हो, चाहे 2011 हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये तो हम हमेशा करते आए हैं, मगर इसके बेपनाह असरात होते हैं। इस वक्त जो माहौल है, जो कीमतें हैं, जो इस वक्त कैफियत है, अगर आप सेक्रेटरी पेट्रोलियम होते तो आप किस कदर परेशान होते, और इस वक्त जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, क्या इसमें आपको मंतक नज़र आती है कहीं? जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखिए आपने कहा ख़तरनाक, मैं कह रहा हूँ हालात ख़तरनाक नहीं, खौफनाक हद तक हम पहुँच गए। इस वक्त जो हालात हैं, अगर हमने इसको इस वक्त कैप्चर नहीं किया तो ये जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम आ गए हैं। देखिए ये जो है अभी अभी जैसे लोगों ने बताया हमारे माहिरीन ने कि इतना सर्कुलर डेफिसिट बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर्कुलर डेफिसिट की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज परेशान है, रिफाइनरीज अपनी उनकी प्रोडक्शन अफेक्ट हो रही है, LNG वगैरह के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। इस वक्त जो ऑयल इंडस्ट्री है टोटल क्रिपल कर गई है। देखिए प्राइस रिड्यूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हम जो स्टॉप कैप अरेंजमेंट्स हैं ये बगैर सोचे समझे, माफ़ कीजिए, जो ये अरेंजमेंट्स हो रहे हैं ये डिज़ास्टर है। इससे जैसे सर्कुलर डेट की तो बात हो गई है, उसके बाद जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ये तो हमने देखा है कि कभी कीमतें नीचे वापस ही नहीं आती। तो ये जो चीज़ है ना हैज़र्डली और अब परेशान होकर जो करते हैं ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती है जो हम अब कर रहे हैं। इसको तरीके से करना चाहिए, इसको ये नहीं है। और कीमतें तो बढ़ेंगी। देखिए जब तक हम और चीज़ें अरेस्ट नहीं करते, हमारी डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, प्राइसेस दुनिया में बढ़ रही है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है।
जो हमारे हाथ में है, हम अपनी इकॉनमी ठीक करें तो हमारा डॉलर रेट इफेक्ट हो सकता है। इंटरनेशनल प्राइस का तो है ही नहीं। अब देखिए जिस वक्त ये रशिया की बात हुई है, रशिया ठीक एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें जो है ना, अगर हमें इस वक्त, मैं ऐसे तो इम्पोर्ट्स का ख़िलाफ़ हूँ पाकिस्तान में, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव गॉट इनफ रिसोर्सेज, लेकिन हमारे पास अगर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते हैं तो देयर इज़ अ टाइम लैग। अच्छी फील्ड्स के लिए जो शुरू होता है वो 10 से 15 साल का टाइम लगेगा। तो वी मस्ट बी लुकिंग इनटू सम इंपोर्ट्स, बट व्हाट वी हैव टू डू, कौन सी इंपोर्ट्स? बिल्कुल ठीक है। अमार खान साहब, आप बताइए कि अपेरेंटली एक डूम्सडे सिनेरियो जो है, जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो पेंट कर रहे हैं डाउन द रोड, इस क्वार्टर के एंड में, फिर अगले क्वार्टर जो फाइनल क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर है इस फाइनेंशियल का, तो आप भी काफ़ी नर्वस हैं जिस तरह से हम इस सूरत हाल को हैंडल कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ इनकी बात से कि 250 अरब की सब्सिडी देना ये बहुत एक बड़ा अमाउंट है। हमारे वैसे ही हालात थोड़े थोड़े करके बेहतर हुए हैं, मगर इससे जो है और हालात ख़राब होते जाएंगे। इसमें होता सिंपली देखें ये है कि जब आप पेट्रोल की कीमत कम करते हैं तो आप सब्सिडी सबको एक साथ दे रहे होते हैं। जो सबसे वल्नरेबल होता है, जो सबसे मुत्तहद तबका होता है, उसको भी उतनी मिल रही होती है, जब सबसे अमीर आदमी होता है उसको भी उतनी ही मिल रही होती है। अगर आपने सब्सिडी देनी है, अगर आपने गरीब लोगों का साथ करना है, तो उसमें बेहतर तरीका ये है कि उनको एक डायरेक्टेड सब्सिडी दें, एहसास प्रोग्राम के थ्रू दें, कैश ट्रांसफ़र करें ताकि उनका इफेक्ट हो। मुझे और आपको भी उतनी ही सब्सिडी मिल रही है जितनी किसी उस आदमी को मिल रही है जो कि मिनिमम वेज या उससे भी कम महीने की तनख्वाह वो कर रहा है। तो ये 250 अरब इस तरह ज़ाया करना सरासर, जैसे कहते हैं, मैं बोलूँगा एक बेवकूफ़ी है। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ है पिछले 10 साल की हिस्ट्री में, अगर आप देख लें, जब भी ऐसा करा उसका नुकसान ही हुआ है। अगर अभी आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो आप तेल ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, तेल जब ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे एक्सचेंज रेट का लॉसेस होंगे, उससे ऑटोमेटिकली जो है कि डेफिसिट बढ़ता जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, अब प्राइवेट ऑयल कंपनीज़ जो हैं, प्राइवेट OMCs जो हैं, जैसे कि जहाँ से मैं और आप पेट्रोल लेते हैं, वो भी राज़ी नहीं है ये पेट्रोल को अपनी, जैसे कहते हैं ना, ख़रीदारी की कीमत से कम पे बेचने पे, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर हम बेच भी देंगे तो हुकूमत से पैसे मिलते मिलते में 10 से 15 साल लग जाएंगे, तो वो भी ये नहीं करना चाहते। तो ये मुमकिन है कि आगे जाके हमें पेट्रोल की शॉर्टेज भी होने लगे। तो ताहिर साहब, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने बिल आखिर मुझे और आपको तेल देना है, वो तो शिवर कर रही हैं। पहले ही उनका बुरा हाल था, उनके फाइनेंशियल बहुत बुरे हाल के अंदर थे। अब हुकूमत का ये फ़ैसला और इस अंदाज की, दुनिया में तो गैस स्टेशन पे उसी वक्त प्राइस बढ़ती है, जैसे ही आलमी मंडी में प्राइस बढ़ती है उस तरह से बढ़ जाती है। अमेरिका जैसे मुल्क में, UK में, यूरोप में हमने ये रखा है कि हम जो आलमी मंडी की कीमत है उससे भी मज़ीद से मज़ीद कम करते जाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हमारी हैं, PSO, शेल और दूसरी जितनी बड़ी बड़ी कॉल टैक्सी जितनी कंपनीज हैं, ये इनका क्या असर होगा, ये टोटल वगैरह जो है? जी देखें, हमारी जो लास्ट एक्स रिफाइनरी प्राइस सेट हुई है वो तकरीबन $97 पर बैरल पे सेट हुई है, और अभी जैसे आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि 110 हो गया है, तो ये विद इन लास्ट 3 to 4 डेज़ तकरीबन 18-20 रुपये का इंक्रीमेंटल प्राइस डिफरेंस दोबारा से क्रिएट हो गया अगर ये प्राइसेस अगले 15 दिनों की एवरेज यही रह जाती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपने टैक्स तो ज़ीरो कर दिए हैं, अब जो एडिशनल कमी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी एक्स रिफाइनरी को एडजस्ट करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट एक PDC क्रिएट होगा जिसको हम प्राइस डिफरेंशियल क्लेम कहते हैं। उस PDC के तहत ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी प्राइस से नीचे बेच दो और हम जो है वो फिर वही सब्सिडी है और हम आपको पैसे इसके बाद में दे देंगे। तो उसमें एक तरीके का जो है वो ये सर्कुलर डेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और जो OMCs हैं वो इसके हक में नहीं होती हैं, क्योंकि जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि वो पैसे मिलने का टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट जो स्टेट ओन कंपनी है उस पर रिलाई करना शुरू कर देती है कि प्राइवेट कंपनीज को छोड़ दे, स्टेट ओन जो है वो फिर इस तरह का वो एक मैकेनिज्म बन जाता है कि सिर्फ PSO ही जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। तो बिल्कुल देखें, जो ऑयल प्राइसेस है इसका इम्पैक्ट पास ऑन होना चाहिए। आपने जो सब्सिडी देनी है वो टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। टारगेटेड सब्सिडी देने के लिए आप उसको जो है वो एहसास प्रोग्राम के अंडर में लेके आएँ और सिर्फ उस क्लास को टारगेट करें जिसको एक्चुअल सब्सिडी की जो है वो ज़रूरत है। तो साबरी साहब ये फरमाइएगा कि अब क्या अगर हम यही जारी रखते हैं, आइंदा 4 महीने हमारे साथ यही होगा, और फिर जाहिर है कि इसके असरात हैं। हमने यही नहीं फैसला किया, हमने ये भी फैसला किया कि हम अपनी बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे, उसकी भी अपनी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। आवाम से हम ना ले रहे हों लेकिन रियासत को, ख़जाने को करनी पड़ेगी, और इस तकलीफ़ में और इस
اس درد کی کیفیت میں اگر ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو یہ کتنا نقصان دہ ثابت ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سبسڈی کے جو جیسے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ دے اور وہ دے، سبسڈی کے تو میں حق میں ہوئی نہیں، سبسڈی تو دینی نہیں چاہیے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں یہ شارٹ فال کہاں سے میٹ ہو، شارٹ فال میٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ایلوکیشنز کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا کہ احساس پروگرام اور اس کے سے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں مس یوز ہوگا، 15-20 سال پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، یہ مس یوز ہوگا۔ پرائسز کم ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انرجی پرائسز اگر کم ہوں گی تو ہماری ایکسپورٹس بڑھے گی، ہماری انڈسٹری بڑھے گی، اس کے اوپر کام ہوگا۔ لیکن یہ کسی طرح بھی نہیں ہے کہ سبسڈیز، کیونکہ پرائس ڈفرینشیل کلیم یہ ابھی ہمارے انہوں نے کہا کہ بھئی پی ایس او امپورٹ کر لے گا، اور پی ایس او کی بھی ایک لمٹ ہے، کہاں تک کرے گا؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اس وقت ٹوٹلی بیٹھے جا رہی ہے۔ میں آئی ایم ان ٹچ، ریفائنریز اتنا فرسٹریٹ ہوئی ہے کہ دے آر تھنکنگ آف کلوزنگ اٹ ڈاؤن۔ پی ایس او میں بھی ایک لمٹ ہے، اور پی ایس او ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آلریڈی ہم نے ان کو پریشرائز کرتے رہے ہیں گورنمنٹ کو، اینڈ دے ہیو بین ہیلپنگ اس، لیکن دیٹ از ناٹ دی سولوشن۔ سولوشن یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ اگر گورنمنٹ جو ہے نا، جو ٹیکسیشن اگر اتنا آ رہا ہے، جو اس کے وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے، دی گورنمنٹ شوڈ بی کراس ان کو میکنگ دی پیمنٹ، اور جی اچھا ہم یہ کر رہے ہیں۔ عمار صاحب یہ بتائیے گا، ابھی ہمارا فوکس رہا ہے فیول پرائسز دنیا میں بڑی ہیں، اس کے ہم پہ جو امپیکٹ ہے، ابھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل این جی پرائسز جو ہیں آلموسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہے، کول پرائسز میں بڑا زبردست اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی بڑی سگنیفیکنٹ ڈپینڈنسی ہے ان دونوں ریسورسز پر، اور پھر نہ صرف انرجی بلکہ اور دوسرے معاملات کے اندر، اس کا بھی تو اپنی جگہ ایک بڑا شدید امپیکٹ ہوگا، اور اس پس منظر میں بھی کیونکہ یہ بجلی کے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں کہ ہم نے بجلی بھی سستی رکھنے کا فیصلہ کیا، بلکہ موجودہ سطح سے بھی ہم اس کو نیچے لے گئے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ جو ایل این جی کی قیمت ہے آج سمجھیں $60 سے $65 پر MMBTU چل رہی ہے، اور جب تک یہ کرائسس ریزالو نہیں ہوتی، گیس کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نیچے آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ چل رہے تھے $10 $11 پہ، اس میں تو ہم بچے ہوئے ہیں، مگر جو اسپاٹ میں لینا پڑتا ہے وہ ہمیں بہت مہنگی گیس ملتی ہے۔ اس سے اب ہوگا یہ کہ وہ یا تو ہمیں کانٹریکٹ ملیں گے نہیں، جب ملیں گے نہیں تو ہم ڈیزل پہ اور فرنیس آئل پہ استعمال کریں گے۔ دوسری چیز طرف یہ ہے کہ کوئلہ جو ہے امپورٹڈ کوئلہ ہم پاور کے لیے استعمال کرتے ہیں اور سیمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سیمنٹ کی پروڈکشن رک سکتی ہے اگر افغانستان کا کوئلہ ہم نہیں استعمال کر پائے یا اتنا نہیں مل رہا، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی پرائز ہو گئی ہے کہ سیمنٹ کی پرائز اب اتنی انکریز کر ہی نہیں سکتے، تو ایک آگے جا کے ایک سیمنٹ کی شارٹیج بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ جہاں تک پاور جنریشن کی بات ہے، کوئلے کے تھرو پاور جنریشن جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گی اور بہت مہنگی ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کا بالکل صحیح کہنا ہے کہ جو ہم 120-130 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ جی بجلی کی سبسڈی دینی پڑے گی، آگے جا کے جب ایل این جی اور کوئلے کی قیمت انکریز ہوگی تو اس کی کاسٹ آف جنریشن، وہ پیداوار کی جو کاسٹ ہے وہ بھی انکریز ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سبسڈی اور انکریز ہو جائے گی۔ تو 250 ارب کی جو بات کر رہے ہیں یہ تو ایک بیس کیس فگر ہے، انکریزنگ پرائزز کے دوران ہو سکتا ہے کہ ہم 250-300 ارب پہ آگے جا کے دیکھ رہے ہوں اس پرائز۔ تو طاہر صاحب ابھی ہمارا فوکس تو انرجی سیکٹر پہ، اسی حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے، مگر اس پرائس ہائیک کا جس میں کوئلہ بھی شامل ہے اور یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اوور آل جو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے، جو ہماری موجودہ انفلیشن ہے، جو پوری صورتحال ہے، وہ کتنا ہرٹ ہوگی اس سے؟ جیسے کہ ابھی بات ہوئی اور سیمنٹ پرائسز لامحالہ بڑھیں گی، اور میری اس سیکٹر کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سیمنٹ کی بوری اگر 900 روپے کی ہو جائے یا 1000 روپے کی ہو جائے تو یہ بھی اچھمبی کی بات نہیں ہے۔ تو جو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے وہ کتنی امپیکٹ ہوگی اس سے؟ جی دیکھیں، اس پہ ایک چیز یہ کہ دو منسٹریز کو بہت ایکٹیو رول جو ہے وہ اس وقت پلے کرنا چاہیے، ایک منسٹری آف فائنینس کو اور ایک منسٹری آف انرجی کو۔ منسٹری آف فائنینس کا رول بیسکلی یہ بہت ایکٹیولی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کوموڈیٹی سپر سائیکل میں اپنا پریشیس فارن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں، کہاں کہاں ایسی جو ہے وہ ابھی بھی ایکسٹرا امپورٹ ہے، لگژری امپورٹ ہے، جس کو ہم روک سکتے ہیں اور ہم اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری، منسٹری آف انرجی کو تھوڑا سا جو ہے وہ ایکٹیو اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ جو ہمارا انرجی مکس ہے اس کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے۔ جیسے جنوری میں ہم لوگوں نے تقریباً 7% جو بجلی بنائی ہے وہ جو ہے وہ HHD پہ بنائی ہے، جبکہ HHD کی پر کلو واٹ آور کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 26.5 روپے کی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں جو فرنس آئل ہے وہ 23 روپے پہ تھا۔
تو رادر دین کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ فرنس آئل پہ اور زیادہ چلاتے ہیں، ہم نے جو ہے وہ HHD پہ جو ہے وہ تھوڑی بجلی زیادہ بنا دی. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو اس کا امپیکٹ ہے یہ اوور آل جب آئے گا تو اس میں انفلیشنری پریشر بڑھے گا. لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جب بھی آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 2007 میں دیکھیں گے، ایون 2014 میں دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں، جب بھی کموڈیٹی سپر سائیکل آتا ہے تو جو پرائسز ہائیک ہوتی ہیں جب ان میں کریکشن آتی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ میسو ہوتی ہے. تو مطلب جتنی تیزی سے پرائسز اوپر جاتی ہیں اس سے تیزی سے ہی زیادہ پرائسز جو ہے وہ نیچے آ رہی ہوتی ہیں. اور یہاں عنصر آ جاتا ہے دعا کا کہ ہم دعا کریں. ہسٹوریکلی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اس پیک پر جاتی ہیں تو وہ سنک کر جاتی ہے، مگر یہ ہے صابری صاحب ایک آلموسٹ اسٹیٹ آف وار میں ہے. ہم اگر ٹیکنیکلی بات کریں اس دنیا میں انرجی ریسورسز اور اس پر جو اس وقت شدید پریشر ہے، اور یہ ڈیل کرتی ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو انرجی ریلیٹڈ بیوروکریسی ہے، اس کے کاندھوں پہ بڑا اس وقت بوجھ ہے کہ وہ کتنی کوئکلی فیصلے کر رہی ہے، کتنی پرو ایکٹیو وہ کام کر رہی ہے، جو کہ اس کا اسٹائل نہیں رہا ہے. ایک جانب نیب کی گھبراہٹ ہوتی ہے، دوسری جانب رسک لینے کی ان کی صلاحیت نہیں ہوتی یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. وہ پیورلی کنزرویٹیو بیوروکریٹک سٹائل سے پورے سسٹم کو رن کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس وقت اتنی سنگین صورتحال ہے، بیوروکریسی ہماری جو ہے وہ کتنی کوپ کر سکتی ہے اس پوری صورتحال میں جو ہمارے طریقہ کار ہیں. دیکھیں بیوروکریسی اس وقت جو ہے نا جی ہمارے پاس تھنکنگ پروسیس ہے ہی نہیں. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب ہمارے پاس یہ ہم نے LNG ٹرمنلز کی بات کر دی، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی سے یا پشاور تک پائپ لائن لے کریں. پائپ لائن کہاں سے لے کریں؟ اگر ہم رشیا سے امپورٹ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ اس وقت دیٹ کوڈ بی دی بیسٹ ڈیل، ہمیں اوپر سے نیچے لے کے جانا چاہیے. ہم پائپ لائنز اور اتنے میگا پروجیکٹس سوچ رہے ہیں، ان پلانڈ طریقے سے کر رہے ہیں. سر میں آپ کے وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. ہم ان پلانڈ طریقے سے نہ کریں کہ اس کی لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، اور اگر یہ ہو جائے گی وہ تو اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا جو آج کل ہے. یہ پرائس وغیرہ تو ہو جائے گی، یہ تو چیزیں ہو جاتی ہیں اور طے ہوتی ہے. ہم جو لانگ ٹرم کمٹمنٹس کر رہے ہیں کہ پائپ لائن ایکسٹینشنز بغیر سوچے سمجھے کہ کہاں پر کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، نہ ہم نارتھ میں لا رہے ہیں ساؤتھ سے، اور سارا کا سارا دیٹ از بیسڈ آن دی LNG ٹرمنل. پہلے آپ نے خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج کل کا کیا پوزیشن ہو رہی ہے. صرف نئے ٹرمنلز ہم لگا دیں گے. میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جو ٹرمنل ہے جب تک ان کو گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن نہیں ملے گا کوئی بھی نہیں آئے گا، اور نہ آیا پچھلے 1 سال میں. ہم نے بڑے کہے کہ جی کہ لوگ آ جائیں گے اور یہ آئیں گے، کون سا آیا؟ لیکن اگر ہم نے گارنٹیڈ ریٹ آف ریٹرن میں پھنس گئے تو یہ اتنا بڑا مشکل ہوگی. تو اس لیے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور کیونکہ پینک ہوئے ہوئے تو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا لوگوں کو. ہمیں دیکھ رہا تو انٹیگریٹڈ انرجی پلاننگ کوئی ہے ہی نہیں پچھلے 2-3 سالوں سے. بہت ہی معلوماتی، بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے اس بہت کلیدی چیلنج کے حوالے سے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. عالمی منڈی میں روس یوکرین جاری جنگ نے تہلکہ مچا دیا ہے. تیل کی قیمتیں ہوں، کوئلے کی قیمتیں ہوں، LNG کی قیمتیں ہوں، کھانے پینے کے تیل کی قیمتیں ہوں، آسمان کو چھو گئی ہے. پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پہ تیل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آخر پاکستان اس بوجھ کو کیسے اٹھا پائے گا؟ اس پر بڑی سیر حاصل ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمار صاحب یہ بتائیے گا، اب ہم لائبلٹی کریٹ کریں گے یا جو ہم سبسڈیز دیں گے، جو ابھی ہم 200-250 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں صرف فیول اور بجلی کی مد میں، تو گورنمنٹ کی تو ایکسپلینیشن ہے نا کہ جی کہ ہم نے کیونکہ ریونیو کلیکشن زیادہ کیا ہے، ہم کچھ PSDP کاٹ رہے ہیں، ہم کچھ ڈیویڈنڈز دیں گے، تو یہ چیزیں ملا کے ہم اس کو کسی صورت سے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو ڈومز ڈے سینیریو جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کو فیکٹر ان نہیں کر رہا کہ جو گورنمنٹ کا ڈیفنس ہے، جو حکومت کا ڈیفنس ہے، جو حکومت کی ایکسپلینیشن ہے کہ وہ اس کو کیسے فنڈ کریں گے. آپ بھی کیا اس کو بائی نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سیدھا حساب ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ تو آپ کا پہلے بھی تھا، اور اتنی ٹیکس کلیکشن کے بعد بھی فسکل ڈیفیسٹ آپ کا رہے گا. یہ جو ٹیکس کلیکشن بھی انکریز ہوئی ہے، یہ زیادہ تر افراط زر کی وجہ سے انکریز ہوئی ہے. اگر 14-15% قیمتیں انکریز ہوئی ہیں تو اس کے حساب سے ٹیکسز بھی انکریز ہوئے، اسی حساب سے آپ کے جو ایکسپینسز ہیں تو وہ بھی انکریز ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، بالکل مان لی یہ بات کہ ٹیکسز انکریز ہوئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی انکریز ہوئے ہیں، اور فسکل ڈیفیسٹ آپ کا اتنا ہی ہے یا تھوڑا بڑھ ہی گیا ہے.
اگر آپ یہ 250 ارب روپے بھی آپ کے فسکل ڈیفیسٹ میں ہی ایڈ ہوں گے، جس سے فسکل ڈیفیسٹ اور آپ کا انکریز ہی ہوگا. ہاں اگر آپ ابھی فسکل سرپلس میں ہوتے تو بالکل ایک بات بنتی کہ جی ہمارے پاس سرپلس ہے، ہم اس سے ایک سبسڈی دے سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. اور سبسڈی دینے کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آپ کو تیل پھر بھی امپورٹ کرنا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی آپ کی کوئی سبسڈی ماننے کو تیار نہیں ہے. آئل کمپنیز جو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم امپورٹ نہیں کریں گے، ہم مہنگا امپورٹ کر کے سستا نہیں بیچیں گے. تو ایک کریڈیبلٹی کا بھی یہاں پہ ایشو آ جاتا ہے، کیونکہ پچھلے 12-15 سال جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہوا ہے اس کے بعد سے کوئی یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا. تو فسکل ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سیدھا حساب ہے کہ آپ ہمارا کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس طرح کی سبسڈیز ہم فنڈ کر سکیں. تو طاہر بھائی صاحب ایک اور فیکٹر ہے اسی سے ریلیٹڈ، جو ہماری ریفائنریز ہیں وہ بھی ایک اس سے پہلے ہی بے پناہ دباؤ کے اندر تھی. ریئل ٹائم کرائسس ہے، ریفائنری پالیسی نہیں آ پا رہی، اور اس پورے صورتحال میں یہ صورتحال جو ہے، یہ جو کیفیت ہے ریفائنریز کے حوالے سے، یہ تو مزید کمپاؤنڈ ہوگی نا. اس کا بھی اثر تو ہوگا نا، یا اگر یہ بہتر انداز میں اس کو مینیج کرتے تو شاید اس سے کچھ سپورٹ آ جاتی. جی بالکل، دیکھیں گورنمنٹ نے جو ہے وہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ہے وہ فرنس آئل امپورٹ کیا. اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ جو جولائی آنورڈز RLNG کی پوزیشن ہو گئی تھی گلوبل مارکیٹس میں، تو گورنمنٹ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ سردیوں تک جو ہے سچویشن اور خراب ہو جائے گی، تو ہم بیک اپ کے طور پہ جو ہے فرنس آئل امپورٹ کر کے رکھ لیں، اور اس کے بعد ہم اگر ضرورت پڑے گی RLNG شارٹ ہوگی تو ہم فرنس آئل پہ چلا دیں گے. بٹ اس میں پھر ایڈیشن یہ ہو گیا کہ ہم لوگ جب تک سردیاں آئیں اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ HSD پہ جو ہے وہ بجلی بنانی شروع کر دی. پھر اس کے بعد اگر ابھی آپ سچویشن دیکھیں تو بیکاز آف دی آئل پرائز ریلی جو فرنس آئل، سردیوں میں ہم نے HSD پہ ہائی سپیڈ ڈیزل پہ جو بجلی بنائی، اس کی ایکسپلینیشن کوئی اویلیبل نہیں ہے. جتنے ماہرین سے میں بات کرتا ہوں وہ حیران ہیں، دانتوں میں انگلی دبا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. جی دیکھیں، دسمبر تک تو سمجھ آتا تھا. دسمبر کے پاس پاور کمپنیز کے پاس ڈیڈ اسٹاک تھا، وہ 14-15 روپے پر کلو واٹ آور کے حساب سے پرانا ڈیزل پڑا ہوا تھا، اس پہ بنا لی. بٹ جنوری میں 26 روپے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا. بٹ پھر ہوا یہ کہ جو آئل پرائسز انکریز ہوئی تو اس سے فرنس آئل کی پرائسز بھی جو ہے وہ انکریز ہو گئے، اور پھر گورنمنٹ نے انڈسٹری کی گیس جو کرٹیل کی، اس کی وجہ سے جو فرنس آئل کی ایک انڈسٹریل ڈیمانڈ تھی وہ کریٹ ہو گئی. تو اس کی وجہ سے اب فرنس آئل کی سچویشن ریلیٹیولی بہتر ہے، بٹ ابھی بھی تقریباً 3-3.5 لاکھ ٹن کا فرنس آئل کا اسٹاک ہے جو کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور صابری صاحب، آپ بھی کنسرنڈ ہے اس بات پہ کہ ہم بھرپور کوشش کے باوجود اپنی ریفائنریز کو ایک پراپر پالیسی نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی تکالیف کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ سیکٹر جو ہے یہ بالکل ایج پر ہے، یہ تو سنک کر جائے گا کسی دن. یہ بالکل وجہ ہے. دیکھیے فرنس آئل امپورٹ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جب ہم امپورٹس کی بات کرتے ہیں ہمیں وی شوڈ ہیو آپریٹڈ دی ریفائنریز ایٹ فل کیپیسٹیز. ریفائنری تو انڈر کیپیسٹی چل رہی ہیں، ہم کیوں فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں؟ اگر امپورٹ کا ہی کر رہے ہیں، ان کے پاس سٹوریج ہے، ٹینکیج ہے، ہر چیز ہے، 2-3 مہینے کا ٹینکیج سٹور کیا جا سکتا تھا. تو یہ تو ریفائنریز کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا. اور ریفائنریز کا دیکھیں HSD کے نسبت میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ فرنس آئل سے پاور جنریشن سستی ہے. پتہ نہیں کیوں ہم HSD کو اوپر کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنی ریفائنریز کو 100% کیپیسٹی پہ چلاتے ہیں. اس سے ہمارے صرف فرنس آئل کا نہیں، ہمارا جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی ڈیفیسٹ امپورٹس ہو رہی ہیں، ہمیں اس میں بھی فائدہ ہوگا، فارن ایکسچینج اس میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ امپورٹس ہوتی ہے لیکن پرائسز ہوئے ہیں، جو ہمارا لوکل پروڈکشن ہے یہ انکریز ہوگی. تو یہ ہمیں تو بالکل مطلب ہے کہ کوئی دیر از نو مس میچ جو ہے اپنی ریفائنری امپورٹس کا اور مارکیٹنگ پالیسیز کا. یہ تو اتنا بڑا یہ کلیپس کر جائے گی انڈسٹری، اس میں کوئی اب اتنا دم خم نہیں ہے. میں ابھی پچھلے دنوں کسی سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم بند کرنے کو پڑے ہوئے کہ جی بند ہماری صورتحال ہم آگے چلا بھی سکیں گے یا نہیں. تو یہ بڑی سیریس صورتحال ہے. اس سینیریو میں عمار صاحب میں اگر آپ سے کہوں کہ ڈھونڈے کوئی روشنی کی کرن ڈھونڈیں یا روشنی کی کرن بن سکتی ہو، امید جس سے ہم باندھ سکتے ہوں جو ریئل ٹائم ہو، خالی دعاؤں سے نہیں، مطلب ایک حقیقی طور پہ، کیونکہ بہرحال ایک یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ یہ جو انرجی پرائسز ہے اس جگہ ہیں، اور جب یہ رشیا یوکرین کوئی سیٹلمنٹ ہوتا ہے کہیں پہ تو یہ پھر شاید تیزی سے کم ہوگا کہ اس سے پہلے ہی یہ آل ٹائم ہائی پچھلے 7 سال میں تو ہو گئی تھی ایک مہینے پہلے ہی. بالکل جی، دیکھیں کموڈٹی کا سیدھا حساب ہوتا ہے آفٹر سرپلس دیر از آلویز اے گلٹ.
یعنی کہ اگر بہت زیادہ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کے بعد اتنی ہی تیزی سے قیمتیں نیچے آتی ہیں. اس وقت کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس وقت ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بالکل کم کر دیں. اس وقت ہمیں اپنی فسکل پوزیشن بہتر کرنی چاہیے. ہمیں اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, اور مور امپورٹنٹلی ہمیں کچھ ایسے اقدامات لینے چاہیے جس کے تحت ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ بڑھاوا دے سکیں, اور گاڑیوں کا جو یہ پورا نظام ہے بے تحاشا جو موٹر آئل فیول ہم لوگ اس میں استعمال کرتے ہیں وہ چیز کم ہو. میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ جو 250 ارب روپے کی سبسڈی ہے کراچی میں جو گرین لائن چل رہی ہے اس کی کل جو کاسٹ ہے وہ 40 ارب روپے ہے. 250 ارب روپے جو کہ ہم 4 مہینے میں خرچ کریں گے, اس جیسے کم از کم آپ 5 سے 6 بڑی انفراسٹرکچر سے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جو ہیں شہروں میں استعمال کر سکتے ہیں, جس سے لانگ ٹرم میں آپ کی تیل کی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی. تو کرن بالکل ہے, روشنی کی کرن آگے نظر آئے گی, مگر اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہوگی اور پالیسیز اسی حساب سے کریٹ کرنی ہوگی. بہت عمدہ رائے تھی, بہت عمدہ. عمار ایچ خان ہمارے ساتھ تھے, جناب طاہر عباس اور جی ایس صابری ماہرین ہیں اس پورے شعبے کے, اور بہت بڑی بحرانی صورتحال ہے عالمی منڈی میں. تیل کی قیمتیں, کوئلے کی قیمتیں, LNG کی قیمتیں, اور یقیناً پاکستان کا بہت بڑا انحصار ہے. پاکستان کا امپورٹ بل 70% کے قریب 70% سے زیادہ اس پہ منحصر ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بیک اور بریک سینیریو ہے, کیونکہ اگر یہ قیمتیں تیزی سے یہاں سے گرتی ہیں تو ہمارے لیے بہتر بننا یہ بہت ہی مشکل کیفیت ہے, اگر میں اس کو مائلڈلی بھی کہوں تو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. خبر کی دنیا